یہ کہانی راہ حق کے 3 مسافروں کی ہے، جن میں سے 2 ابو جہل کے بھائی تھے۔ ابو جہل جو دین حق کا بدترین دشمن تھا، ان کے بھائی ابو عبد الرحمن عاش بن ابی ربیعہ نے اور ابو جہل نے ایک ہی ماں کا دودھ پیا تھا، لیکن خدا کا کرشمہ دیکھیے کہ ایک بھائی عاش رضی اللہ عنہ تو دین حق کے جانباز دوست بنے اور دوسرا ابو جہل دین حق کا بدترین دشمن۔ عاش بن ابی ربیعہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں جن کے لیے السابقون الاولون کا خطاب نازل ہوا۔ انہوں نے اس وقت اسلام قبول کیا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی حضرت ارقم کے مکان میں پناہ گزین نہیں ہوئے تھے، اور دین حق قبول کرنا تلوار کی دھار پہ چلنے کے مترادف تھا۔ ان کی ماں جائے بھائی ابو جہل نے بہت کوشش کی کہ عاش کو توحید سے روکا جائے، لیکن وہ اس میں ناکام رہے۔ عاش رضی اللہ عنہ کلمہ توحید پڑھ کر مشرکین کے ظلم و ستم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں بے خطر کود پڑے۔ جب اس آگ کی شدت انتہا کو پہنچ گئی تو دوسرے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ حضرت عاش رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی اسماء رضی اللہ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ مدت انہوں نے وہاں گزاری تو پھر مکہ واپس آ گئے، اور پھر چند دن بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہمراہ ہجرت مدینہ کا شرف حاصل کیا۔ ابو جہل اپنے بھائی کے قبول اسلام سے سخت ناراض تھا۔ وہ کچھ عرصے بعد مدینہ آیا، اور ایک روایت کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی مدینہ تشریف نہیں لائے تھے۔ حضرت عاش رضی اللہ عنہ سے مل کے کہنے لگا، میرے پیارے بھائی، ہماری بوڑھی ماں تمہاری یاد میں تڑپ رہی ہے۔ اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب تک تمہاری صورت نہیں دیکھے گی تو نہ سائے میں بیٹھے گی اور نہ اپنے سر میں تیل ڈالے گی۔ تم ایک دفعہ اس کو صورت دکھاؤ۔ حضرت عاش رضی اللہ عنہ کو ماں سے بے پناہ محبت تھی، اپنے بڑے بھائی کی باتوں میں آ گئے اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو عاش رضی اللہ عنہ کے اس بات کی خبر ملی کہ وہ مکہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو آپ نے عاش کو اپنے پاس بلایا اور کہا، عاش، مجھے تمہارے بھائی کی باتوں سے فریب کی بو آ رہی ہے۔ جب مکہ کی دھوپ تمہاری امی کو ستائے گی تو وہ خود بخود اٹھ کر سائے میں چلی جائیں گی، اور جب ان کے سر میں خارش ہوگی تو وہ کنگھی بھی کریں گی۔ میری مانو تو تم مکہ ہرگز نہ جاؤ۔ لیکن حضرت عاش رضی اللہ عنہ پر ابو جہل کی ان باتوں کا اتنا اثر تھا کہ وہ اپنا ارادہ ملتوی نہ کر سکے، اور انہوں نے کہا، ماں کی قسم پوری کر کے واپس آ جاؤں گا۔ چنانچہ وہ ابو جہل کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ جو ہی مکہ پہنچے تو ابو جہل نے آنکھیں بدل لیں اور اپنے مشرک دوستوں کے ساتھ مل کر عاش رضی اللہ عنہ کو قید خانے میں ڈال دیا، اور اس طرح ان پر سختیاں کرنی شروع کر دی۔ اور اس قید خانے میں پہلے ہی حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بن ہشام تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بھی ابو جہل کے بھائی تھے۔ وہ بھی دعوت توحید کے ابتدائی دور میں ہی اسلام قبول کر چکے تھے اور اپنے اس سنگ دل بھائی اور دوسرے مشرکین کے ستم کا نشانہ بن رہے تھے۔ جب مشرکین کی سختیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایما پر حبشہ چلے گئے۔ ابھی حبشہ میں ان کے قیام کو تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ان کے کانوں تک یہ افواہ پہنچی کہ اہل مکہ نے اسلام قبول کر لیا۔ بڑے خوش ہوئے اور دوسرے مہاجرین کے ساتھ مکہ واپس آ گئے۔ یہاں پہنچ کے معلوم ہوا کہ یہ خبر تو غلط ہے۔ چنانچہ انہوں نے پھر حبشہ جانے کا ارادہ کیا، لیکن ابو جہل نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی اور ایک کوٹری میں انہیں بھی بند کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا اور انہیں مار پیٹ کرنی شروع کر دی اور ان کو ستانا شروع کر دیا۔ اور وہ فرماتے، اور دشمن خدا خود مجھے مار ڈال، لیکن جو قدم راہ حق میں اٹھ گئے ہیں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایک طویل مدت انہوں نے طرح طرح کی مصیبتیں جھیلیں، لیکن اسلام سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اور پھر ان کی اس مصیبتوں میں ان کے بھائی عاش رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو گئے اور وہ بھی اس جگہ کے قیدی بن گئے۔
راہ حق کے ایک اور قیدی بھی وہاں پر لائے گئے اور یہ تھے ولید بن ولید۔ حضرت ولید بن ولید حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کے بھائی تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دعوت اسلام کی ابتداء میں اسلام کی نعمت سے محروم رہے اور جنگ بدر میں مشرکین کے ہمراہ مسلمانوں سے لڑنے گئے۔ جب مشرکین کو شکست ہوئی تو ولید حضرت عبداللہ بن جیش کے ہاتھوں گرفتار ہو گئے۔ ان کے بھائیوں خالد بن ولید اور ہشام بن ولید نے فدیہ دے کر رہا کرائے اور اپنے ہمراہ مکہ لے آئے۔ اس درمیان ولید کا دل نور ایمان سے روشن ہو چکا تھا تو وہ اپنے بھائیوں سے نظریں بچا کر مدینہ پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ولید تم فدیہ ادا کرنے سے پہلے کیوں نہ مسلمان ہوئے؟ عرض کی، یا رسول اللہ، اس طرح قریش یہ کہتے کہ فدیے کے ڈر سے مسلمان ہو گیا، حالانکہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے مسلمان ہونا چاہتا تھا۔ اسلام لانے کے بعد وہ مکہ واپس تشریف لے گئے اور ان کے بھائیوں نے انہیں بھی جکڑ کر قید میں ڈال دیا۔ اب سلمہ بن ہشام اور یاش بن ابی ربیہ کے ساتھ ہی وہ قید تھے اور طرح طرح کی اذیتیں برداشت کر رہے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تینوں مظلوموں کی قید کا حال سنا تو ان کے چہرے پر ملال کے آثار نمودار ہوئے۔ اس زمانے میں ہر نماز کے بعد آپ دعا فرماتے، اے اللہ سلمہ بن ہشام، یاش بن ابی ربیہ اور ولید بن ولید کو مشرکین کی قید سے نجات دلا۔ راہ حق کے یہ تینوں قیدی بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ اپنی مصیبت کے دن کاٹ رہے تھے۔ ایک دن موقع پا کے ولید بن ولید اپنے قید سے آزاد ہونے میں کامیاب ہو گیا اور وہ چھپتے چھپاتے مدینہ منورہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کے بہت خوش ہوئے اور سلمہ رضی اللہ عنہ اور یاش رضی اللہ عنہ کا حال پوچھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ سخت مصیبت میں ہیں، مشرکین نے دونوں کے پاؤں میں ایک ہی بیڑی میں جکڑ رکھے ہیں اور ان پر نئے نئے ظلم کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مظلوموں کا حال سن کر بڑے دکھی ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم میں کون ایسا اللہ کا بندہ ہے جو سلمہ و یاش کو قید سے چھڑا لائے؟ حضرت ولید بن ولید رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خدمت میں ہی انجام دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم ہی جاؤ، مکہ پہنچ کے وہاں کے لوہار کے ہاں ٹھہرو، وہ دین حق قبول کر چکا ہے، اور اس کے ذریعے تم سلمہ اور یاس سے ملو اور ان سے کہو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، تم دونوں میرے ساتھ نکل چلو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت ولید رضی اللہ عنہ مکہ پہنچے اور وہاں کے مسلمان لوہار کے ہاں چلے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ مشرکین سلمہ رضی اللہ عنہ اور یاش رضی اللہ عنہ کا قید خانہ تمہارے فرار کے بعد بدلتے رہتے ہیں، معلوم نہیں وہ آج کل کہاں ہیں۔ حضرت ولید قید خانے کا پتہ لگانے میں لگے رہے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت سر پہ کھانا رکھے ہوئے کہیں جا رہی ہے۔ اس سے پوچھا، بہن کس کا کھانا لے جاتی ہو؟ بولی، سلمہ بن ہشام اور یاش بن ابی ربیہ کو جو کہ بے دین ہو چکے ہیں، ان کا کھانا دینے جا رہی ہوں۔ حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے بظاہر تو اس کی بات ایسے سنی جیسے انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہ ہو، لیکن وہ نظر بچا کے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، حتیٰ کہ انہوں نے وہ مکان دیکھ لیا جس میں وہ دونوں راہ حق کے مسافر قید تھے۔ پھر وہ اپنی جگہ پر واپس آ گئے اور انہوں نے لوہار سے ان کی رسیاں تروانے کے لیے کوئی ترکیب پوچھی۔ لوہار نے بتایا کہ زنجیر کے نیچے ایک مضبوط پتھر رکھنا اور اس کی ایک کڑی پر تلوار رکھ کر اس پر پتھر سے ضرب لگانا تو زنجیر آہستہ آہستہ کٹ جائے گی۔ رات کی تاریکی میں حضرت ولید رضی اللہ عنہ اپنے مشن پر روانہ ہوئے۔ اتفاق سے قید خانہ بغیر چھت کے تھا۔ حضرت ولید دیوار باندھ کر اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ وہ دونوں مظلوم قیدی وہاں پر موجود ہیں۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انہیں دیا اور پھر لوہار کی ہدایت کے مطابق زنجیر کاٹ ڈالی اور دونوں کو ساتھ لے کر باہر آ گئے۔
اپنا اونٹ بار باندھ آئے تھے، تینوں اس پر سوار ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صبح قیدیوں کو نہ پا کر مشرکین نے اپنا سر پیٹ لیا، بڑی تیزی سے ان کا تعقب کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ تینوں راہ حق کے مسافر بہت دور جا چکے تھے اور وہ خیریت سے مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور حضرت ولید رضی اللہ عنہ کے حق میں دعائے خیر کی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بن ہشام، عیاش رضی اللہ عنہ بن ابی ربیعہ اور ولید بن ولید تینوں کا شمار بڑے جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ حضرت سلمہ قید سے نجات پا کے مدینہ پہنچے تو اس وقت غزوہ بدر گزر چکا تھا۔ اس کے بعد تقریباً وہ تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب رہے اور عہد صدیقی میں جہاد شام میں حصہ لیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں 14 ہجری میں وہ روم کی لڑائی میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ حضرت عیاش بن ابی ربیعہ بھی اپنی قید کی وجہ سے غزوہ بدر میں تو شریک نہ ہو سکے، مگر دوسرے تمام غزوات میں وہ شامل رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں وہ شام کی لڑائی لڑے، اور حضرت عیاش رضی اللہ عنہ بھی لشکر اسلام میں اس وقت شریک ہوئے اور یہ عیسائیوں کے خلاف کئی معرکوں میں داد شجاعت دی۔ وفات کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جنگ یرموک میں شہادت پائیں، اور ایک دوسری روایت کے مطابق شام سے تو واپس آ گئے اور یہیں مکہ میں ان کی وفات ہوئی۔ حضرت ولید بن ولید نے اس وقت اسلام قبول کیا جب ان کے عظیم بھائی خالد بن ولید، جنہیں بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، ابھی کفر و شرک کی بھول بھلائیوں میں بھٹک رہے تھے۔ ایک موقع پر ولید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور خالد بن ولید کہیں روپوش ہو گئے تھے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید سے مخاطب ہو کے فرمایا، اگر خالد میرے پاس آ جاتا تو میں اس کی عزت کرتا۔ مجھے حیرت ہے ایسا ذہین آدمی نے ابھی تک اسلام قبول کیوں نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کے حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ایک خط لکھا جس میں انہیں بڑی دردمندی اور اخلاص کے ساتھ اسلام کی دعوت دی۔ یہی خط خالد رضی اللہ عنہ بن ولید کو اسلام کی طرف مائل کرنے کا باعث بنا۔ حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے عمرۃ القضاء کے کچھ ہی عرصے بعد 8 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی والدہ حضرت لبابہ رضی اللہ عنہ ابھی حیات تھیں۔ انہیں جوان فرزند کی موت نے نڈھال کر دیا تو انہوں نے ایک مرثیہ لکھا، اے آنکھوں اس ولید کی یاد میں آنسو بہاؤ جو شجاعت و بہادری میں اپنے باپ کی طرح خاندان کا ہیرو تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرثیہ سنا تو ان سے فرمایا کہ یہ نہ پڑھو بلکہ قرآن کی یہ آیت پڑھو، اور موت کی بے ہوشی ضرور آ کر رہے گی، اس وقت کہا جائے گا یہ ہے وہ جس سے تو بھاگتا تھا۔ اللہ سب کے درجات بلند کرے۔